زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں مومنین و مومنات کی جانب سے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ان ایام غم کی تعزیت پیش کرتے ہوئے میں اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مقدس میں موجود ہوں کہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، روضہ مبارک حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر 20 رمضان المبارک ہے اور اس کے شب آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایام غم مولا امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ 19 رمضان المبارک کی صبح کو آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی، اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کے ساتھ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد وصیتیں کرنے لگے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بہت سی وصیتوں کے بعد جب ان پورے خانوادے کو آپ کے حوالے کر دیا، تو امام علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا لال، غسل تم دینا، کفن تم پہنانا، اور غسل کفن کے بعد یاد رکھو ہمارا جنازہ ایک طرف سے خود اٹھے گا اور ایک طرف سے تم دونوں بھائی جنازے کو اٹھانا، اور جب تم کوفے سے جنازے کو لے کو چلو گے تو نجف اشرف جس مقام کی نشاندہی امیر المومنین علیہ السلام نے کی تھی کہ وہاں پر جانا اور اس مقام سے مٹی کو ہٹانا، جب مٹی ہٹاؤ گے تو ایک سفید پتھر نمودار ہوگا جس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہوگا۔ یہ قبر وہ ہوگی جس کو میرے بھائی جناب نوح علیہ السلام نے بہت سال پہلے طوفان نوح سے پہلے اس قبر کو بنایا تھا، اور جب قبر کو تیار کر لیا تھا تو اسی مقام پر جناب نوح علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کا جسد اطہر لا کر کے دفن کیا تھا، یعنی اسی مقام پر جناب نوح علیہ السلام کی قبر ہے، اسی مقام پر جناب آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور اسی مقام پر حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مقدس ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حرم وہ ہے کہ آپ کے حرم مقدس میں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے ذریعہ اقدس کے پاس، اس پورے حرم میں کہیں بھی اگر نماز واجب پڑھی جائے تو ہر رکعت کا ثواب 2 لاکھ رکعتوں کے برابر ہے۔ یہاں پر علماء، محدثین، فقہاء، مراجع کرام کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اس مقام پر بلایا گیا ہے اور سب نے اس مقام کی زیارت کی ہے۔ سب سے پہلی زیارت جو کی معصومین علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا السلام علیک یا اول المظلوم۔ اس کے بعد زیارت امین اللہ آپ ہی نے اس مقام پر تلاوت فرمائی، اور پشت کی جانب آپ واپس ہوئے، اور مقام جناب امام زین العابدین علیہ السلام معروف ہے، وہاں پر آپ نے جا کر کے قیام کیا۔ آپ ہی نے فرمایا کہ اس مقام پر رکنا عبادت، اس مقام پر ٹھہرنا عبادت، رات گزارنا عبادت، اگر کوئی مومن یہاں پر رات گزارے تو 70 سال کی عبادتوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قبر امیر المومنین علیہ السلام کی چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت میں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کیا فرق ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ اتنا ہی فرق ہے جتنا باپ بیٹے کی فضیلت میں فرق ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت پاکیزگی نسب کی علامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا بزرگی اور شرف کا مقام ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی حاجتیں امام کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔
चुनांचे वसीयत के मुताबिक इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम अपने बाबा का जनाज़ा लेकर के चले। मस्जिद कूफा से जनाज़ा चला। दरमियान में मस्जिद हनाना है जिसकी मीनारें इमाम के जनाजे के एहतराम में झुक गईं, और जब आप यहाँ पर लेकर के जनाज़ा पहुँचे हैं तो इमाम ने इमाम की वसीयत के मुताबिक मिट्टी हटाई तो सफ़ेद पत्थर नमूदार हुआ, और उस पत्थर को हटाया तो कब्र बनी हुई थी जिस पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ था। हम उसी मकाम पर खड़े हुए हैं। आप इमाम की ज़ियारत को अपने घर से इमाम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अक़दस रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। मैं आज उन 20 रमज़ान मुबारक के शब में तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगार जिनकी दिली तमन्नाएँ अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुंसलिक हैं, परवरदिगार हर मोमिन हर मोमिना को इस ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा, हर एक को रोज़ा मुक़द्दस को देखने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बड़ी सादत है और बड़ी कामयाबी है। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तमाम मोमिनीन मोमिनात को हाज़िर होने का शरफ़ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुल शरीफ के सदक़े में नसीब हो। मैं आखिर में दुआ गो हूँ इस कब्र के वारिस, इस अज़ा के वारिस, इन अय्याम के वारिस इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुल शरीफ के ज़ुहूर की दुआ करते हुए दुआ इमाम ज़माना पर बात को तमाम करते हैं। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला व अय्ना हत्ता तुस्कनहु रज़क़ातन व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आली दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। आली दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। मस्जिद में पाई है शहादत, आज अली का मातम है। दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। आए गज़ब अहमद के वसी पर जुल्म हुआ है रोज़े में। आए गज़ब अहमद के वसी पर जुल्म हुआ है रोज़े में। खुद नौहा पढ़ती है इबादत, आज अली का मातम है। दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। ज़ैनब और कुलसूम के दिल को एक लम्हा भी चैन नहीं। ज़ैनब और कुलसूम के दिल को एक लम्हा भी चैन नहीं। देखी नहीं जाती है गुर्बत, आज अली का मातम है। दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। कौन यतीमों को समझाए, कौन दिलासा दे आकर। कौन यतीमों को समझाए, कौन दिलासा दे आकर। पास नहीं शहज़ादी जन्नत, आज अली का मातम है। दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। दुनिया में आई है क़यामत, आज अली का मातम है। आई है कि अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम में बरमला तौर पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। रावी का बयान है कि मैं इमाम के साथ मौजूद था
اور جب مدینے سے آپ چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو وادی السلام میں ایک مقام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس مقام پر آپ نے قیام کیا، اور تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ نے فوراً زمین پر بیٹھتے ہوئے ایک مشت خاک اٹھائی اور سونگنے کے بعد گریہ کرنے لگے۔ گریہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا مقام قبر امیر المومنین علیہ السلام، یہ وہی مقام ہے جہاں پر میرے جد امیر المومنین علیہ السلام کو دفن کیا گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ بڑھتے رہے اور ایک مقام پر آ کر کے ٹھہر گئے۔ عزیزان گرامی، راوی کا کہنا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ کس کی قبر ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ میرے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کے بعد راوی نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں کہ میں اس قبر کو گھیر دوں تو سب سے پہلے جو زری کی شکل دی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں دی گئی، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے اجازت کے بعد راوی نے تمام اہل کوفہ کو اس قبر کی نشاندہی کرائی، اور اہل کوفہ خفیہ طریقے سے آتے رہے۔ اس کے بعد اس قبر کا انکشاف پوری طریقے سے ہارون رشید ملعون کے زمانے میں کیا گیا، اور اس ملعون کے زمانے میں کہ جب وہ واقعہ مشہور ہے کہ اپنے کتے جو ہے شکاری کتوں کو بھیجا اور ہرن نے آ کر کے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر اقدس پر پناہ لی، ابھی بھی وہ تصویریں موجود ہیں۔ اور جب بار بار بھیجتا رہا اپنے شکاری جانوروں کو اور وہاں پر نہیں پہنچ سکتا تھا تو اس نے معلومات حاصل کی، تو ایک بزرگ نے بتایا کہ یہاں پر نجس جانور نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ قبر اطہر امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی قبر اقدس ہے۔ میں دعا گو ہوں پروردگار اس پاک و پاکیزہ جگہ پر، اس مقام پر تمام مومنین کا آنا نصیب فرمائے، تمام مومنین کو اس مقام پر پروردگار اس زیارت سے مشرف فرمائے، ہماری تمام شرعی حاجت و قبول فرمائے۔ جو لوگ اس عمل میں شریک ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان کے تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا گزارش ہے ہم کو مخلص شیعوں میں اور مخلص ناصرین امام زمان میں قرار دے، اور ہمارے امام کی بارگاہ میں ہم کو سرخرو ہونے کے توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین۔ حسنین سے آگے کہتے ہیں، دوزر و سلمہ رو کے یہی حسنین سے آگے کہتے ہیں۔ بابا کی اب دیکھ لو صورت، آج علی کا ماتم ہے۔ کے غم میں روئیں گے ریحان و انصر شاہ ولایت کے غم میں، دل میں اٹھا ہے درد